الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے اسلام بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پہ اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت خانے یعنی گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف رخ فرمایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پیچھے پیچھے ہو لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دور کھڑے دیکھتے رہے. فرماتے ہیں بے کسوں کے مددگار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں حالت سجدے ہی میں اللہ پاک نے روح مبارک قبض نہ فرما لے. یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا. میرے قدموں کی آواز سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک اٹھایا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن. فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں اللہ پاک نے سجدے ہی میں روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو. آج کے رضا کی محبت بڑی بات سن کر اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا. اللہ اکبر. اے عاشقان رسول غور کیجئے، درود کس نے پڑھنا ہے؟ امتی نے. رحمت کس پر اترے گی؟ امتی پہ. سجدہ شکر کون ادا کر رہا ہے؟ امت کا غم کھانے والے، شفاعت فرمانے والے، امت کو بخشوانے والے، جنت میں پہنچانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. اللہ امت گناہ کرے، آقا راتیں رو رو کر گزاریں. امت کو نعمت ملے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے سجدے کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو. وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے غلاموں سے اتنی محبت ہے کہ اگر بے ادبی کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ آپ اپنے غلاموں پہ فدا ہیں.
حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجیے، نیت کیجیے رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ابتدائی اسلام میں جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ایک روز سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حبشہ میں اس وقت نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی۔ ایک روز نجاشی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو دربار شاہی میں بلایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف لے گئے۔ وہاں کفار مکہ کا ایک وفد بھی موجود تھا اور نجاشی کے درباری بھی موجود تھے۔ اس وقت نجاشی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک سنانے کی درخواست پیش کی۔ جنتی صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسوچ تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے درباریوں کے دل میں اترنا شروع ہو گیا، اور وہ لوگ اللہ پاک کا پاکیزہ کلام سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس واقعے کے چند سال بعد نجاشی بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا ایک وفد سرکار علی مقام مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بھیجا۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی۔ یہ لوگ بھی اللہ پاک کا پاکیزہ کلام سن کر زارو قطار ہونے لگے۔ ان لوگوں کے حق میں قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، پارہ نمبر 7 سورۃ مائدہ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گے، کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ ان خوش نصیب لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغات عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں اور سننے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو قرآن کریم کی تلاوت سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں قرآن میں آیت نازل فرما رہا ہے۔ اے عاشقان رسول، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت سننا عین سعادت بلکہ بہت فضیلت والی نیکی ہے۔ اگر تلاوت کرتے وقت، تلاوت سنتے وقت سرور کی کیفیت طاری ہو، دل محبت الہی میں سرشار ہو کر مجل رہا ہو، خوف خدا سے کب کبھی طاری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، ایسی تلاوت کی تو ماشاءاللہ کیا ہی شان ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے پاک و صاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ان کے جسم پر موجودہ بال کھڑے ہو جاتے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روز نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی۔ ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے۔ سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی شکل ہی بنا دے۔ بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی سے اب مسلمانوں کا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اول تو تلاوت کرنے والے ہی بہت کم ہیں، پھر جو تلاوت قرآن کی سعادت پاتے ہیں ان میں بھی رونے والوں کی تعداد تو بالکل ہی کم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن کرنے اور قرآن کریم پڑھ یا سن کر رونے کی سعادت عطا فرمائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد میں تلاوت قرآن کے 10 باطنی آداب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں 7واں باطنی ادب ہے تخصیص، یعنی بندہ قرآن کریم کو اپنے ساتھ خاص سمجھے، اپنی ہدایت کے لیے تلاوت کرے، تلاوت کرتے وقت یہ تصور باندھے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو احکام بیان فرمائے ہیں یہ میرے ہی لیے ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے یہ مجھے ہی منع کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں جو قیامت کا تذکرہ ہے، جہنم کا ذکر ہے، عذابات کا تذکرہ ہے، جو نصیحت بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ سب میرے ہی لیے ہیں، میں نے ہی ان سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر ہم یہ تصور باندھ کر تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید ہمارے دل میں اترے گا، اثر بھی کرے گا، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو زندگی بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں وہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ میں الکتاب سے قرآن کریم مراد ہے، اور آیت میں کامل ایمان والوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی ان میں کامل ایمان والے وہ ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ پیاری اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں حق کے تلاوت سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت میں علماء کرام نے 3 باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یقرؤونہ کما انزل، یعنی کامل ایمان والے وہ ہیں جو قرآن کریم کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، لہذا قرآن کریم کو عربی لہجے میں ہی پڑھنا لازم ہے۔ ہم قرآن کریم کو اردو، پنجابی یا کسی اور لہجے میں نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا ضاد پڑھنا یہ اردو لہجہ ہے، ضاد یہ عربی لہجہ ہے، زویں یہ اردو لہجہ ہے، اور اس کو عربی لہجے میں پڑھنا تو زوا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو زویں پڑھتے ہیں ہم تو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کون سا نیا دین لے آئے ہو، بھائی قرآن تو عربی میں نازل ہوا اور آپ عربی بھی سیکھو نا، عربی میں پڑھنا بھی تو سیکھو۔ تو یہ زویں جو ہے نا یہ اردو کا لفظ ہے اور عربی میں زوا، تو یہ ہم نے عربی میں قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ ہمیں تجوید سیکھنی پڑے گی۔ جب عربی میں پڑھنا تو پھر ہمیں تجوید سیکھنی پڑے گی، مدنی قاعدہ سیکھنا پڑے گا، حروف کے درست مخارج کی مشق کرنی پڑے گی۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ آج کل ایک بڑی تعداد ہے جن کو درست تجوید کے ساتھ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ کاش کہ ہم قرآن کریم سیکھنے والے بن جائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں قرآن کریم سیکھنے کے کئی موقع فراہم کرتی ہے۔ بڑی عمر کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو درست تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم سکھانے کے لیے اسلامی بھائیوں کے مدرسہ المدینہ لگائے جاتے ہیں۔ آپ اس میں شرکت کیجئے،
انشاءاللہ الکریم درست تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حق تلاوت کیا ہے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کامل ایمان والے حق تلاوت ادا کرتے ہیں۔ کامل ایمان والے حق تلاوت ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کریم جو کچھ فرماتا ہے اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے تلاوت قرآن کے 3 حقوق۔ پہلا، قرآن کریم جیسا نازل ہوا ویسا پڑھنا۔ نمبر 2 پہ قرآن کریم کے معنی میں غور و فکر کرنا، اور نمبر 3 پہ قرآن کریم جو کچھ فرمائے اس پر عمل کرنا۔ جو لوگ ان تینوں باتوں کا لحاظ رکھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ اصل میں کامل طور پر قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان آداب اور حقوق کا خیال رکھ کر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اول تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہی کون ہے؟ پھر جو تلاوت کرتے ہیں ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو صرف برکت کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ بعض خوش قسمت لوگ صبح صبح دکان کھولتے ہی تلاوت کرتے ہیں تاکہ کاروبار میں برکت ہو۔ خواتین گھروں میں صبح صبح تلاوت کرتی ہیں، کبھی کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو خوش نصیب دینی ذہن رکھنے والے مدرسے سے طلباء کو بلا کر قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ یقیناً یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم برکت بھی برکت ہے، قرآن کریم کو گھر میں رکھنا بھی برکت ہے، قرآن کریم کو دیکھنا بھی برکت ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی برکت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی برکت ہے، قرآن کریم کو سمجھنا بھی برکت ہے۔ قرآن مجید الحمدللہ سراپا برکت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے قرآن کریم صرف کتاب برکت ہی نہیں بلکہ کتاب عمل بھی ہے۔ قرآن کریم کی اصل برکت اس پر عمل کرنے میں ہے۔ ہم ذرا غور کریں، ایک شخص صبح صبح دکان کھولتا ہے، وہاں برکت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مگر اس کا کاروبار سودی ہے۔ جب وہ سامان فروخت کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اب بتائیے قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ پاک کی لعنت ہے۔ قرآن مجید تو سود خور کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب ایسے شخص کو قرآن مجید سے برکت کیسے ملے گی؟ اس لیے عاشقان قرآن مجید کتاب برکت بھی ہے، اسے برکت کے لیے بھی ضرور پڑھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کتاب عمل بھی ہے، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں غور فرمائیے، جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت دنیا میں کتنے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے۔ عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کو اپنا خدا مان کر ان کے سامنے سر جھکاتا تھا، کوئی سورج کو سجدہ کرتا تھا، کوئی درختوں کو خدا مانتا تھا۔ یہ کیسا سخت اندھیرا تھا، انسان اپنے مقام سے ہی واقف نہیں تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بے حیائی عام تھی۔ بعض جگہ تو اس حد تک بے حیائی پھیل چکی تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتے تھے۔ قتل و غارت عام تھی، غرض پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نور نازل فرمایا، اور قرآن کریم نازل ہونے کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لے کر آؤ۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، ہم نے قرآن کریم کا نور آپ پر نازل فرمایا۔ آپ لوگوں کو قرآن کریم سنا کر، قرآن کریم پڑھا کر، قرآن کریم کی نورانی تعلیمات کو عام فرما کر لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائیے۔
پھر ایسا ہی ہوا، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنایا، قرآن کریم کے معنی بیان فرمائے، قرآن کریم کے راز ان کے سینوں میں اتارے۔ وہیں لوگ جو اپنے سے کم تر چیزوں کو اپنا خدا بنائے بیٹھے تھے، انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز کر دیا۔ جو اخلاقیات کے اندھیروں میں تھے، انہیں اعلیٰ اخلاق و کردار والا بنا دیا۔ وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، انہیں بیٹیوں کا محافظ بنا دیا۔ وہ جو بے حیائی کے گہرے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، انہیں با حیا بنا دیا۔ یہی قرآن کریم ہے جس کے ذریعے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ یہی قرآن کریم ہے جس کے ذریعے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہو گئے۔ یہی قرآن کریم ہے جس کے ذریعے اخلاق و کردار میں نور آ گیا۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جس کے ذریعے فقط نام کا انسان حقیقی انسان بن گیا۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جس کی تعلیمات کو عام کر کے سرکار عالم وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر میں نور ہی نور پھیلا دیا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کے شعر کی وضاحت، دلائے سبل یعنی عادی راستوں کو جاننے والا، ختم رسول یعنی سب سے آخری نبی، مولائے کل سب کی آقا سب کے مولا، جنہوں نے غبارے راہ کو رش کے دور بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند کے صدقے کیا ہی کہنے تیری طلعت کا۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے عرب کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے صدقے جاؤں۔ آپ نے اعلان نبوت تو کیا فرمایا، اسلام کی برکت سے پوری دنیا روشن ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں یعنی قرآن کریم کا نور پھیلنے سے پہلے ہم شرک کے اندھیروں میں تھے اور اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ میری ایک پیاری بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی۔ ایک دن میں نے اس سے بلایا تو وہ خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی۔ ہم نزدیک ہی ایک کنویں پر پہنچے تو میں نے اپنی پھول جیسی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کنویں میں پھینک دیا۔ میری پیاری بیٹی رو رو کر ابو جان چلاتی رہ گئی اور میں وہاں سے چل گیا۔ یہ دردناک بات سن کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، یہ ہے قرآن کریم کا پھیلا ہوا نور۔ غور فرمائیے، دنیا عقائد و نظریات اور اخلاق و کردار کے کیسے اندھیروں میں گری ہوئی تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو عام فرما کر ایسا نور پھیلایا کہ الحمدللہ وہی زمانہ جاہلیت والے لوگ نور قرآن سے اپنے دل روشن کر لینے کے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ حیات بن گئے۔ کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، کبھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پیچھے والے واقعہ میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سنی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا وہ باتیں جو قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے عام تھیں اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قرآن عام فرما کر انہیں بدل دیا۔ یعنی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جن چیزوں سے نکالا وہ سب اندھیرے میں تھے اور جس طرف نکالا وہ نور ہی نور ہے۔ مثلا لوگ کفر میں بھٹک رہے تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں ایمان کی طرف بلایا، لہذا کفر اندھیرا ہے اور ایمان نور ہے۔ اس طرح غور کرتے جائیے، حضور علیہ السلام نے نماز کا حکم دیا، لہذا نماز پڑھنا نور ہے اور نماز نہ پڑھنا اندھیرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، لہذا ماہ رمضان کے فرض روزے رکھنا نور ہے اور بلا عذر شرعی روزے قضا کر دینا اندھیرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سود
سود سے منع فرمایا، لہذا سود سے بچنا نور ہے اور سودی لین دین کرنا اندھیرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بے حیائی سے منع فرمایا، لہذا حیا نور ہے اور بے حیائی اندھیرا ہے۔ اسی طرح وہ ساری برائیاں جن میں زمانہ جاہلیت کے لوگ ملوث تھے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور قرآن کریم نے جن باتوں کا حکم دیا وہ سب نور ہی نور ہے۔ تو پھر ہم نور کی طرف آئیں گے یا اندھیرے کی طرف جائیں؟ نور کی طرف آنا ہے، نماز کی پابندی کرنی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنی، سودی لین دین کو ترک کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، ادھر نور ہے۔ اب ہم ذرا اپنے معاشرے پر نظر دہرائیں، یہ سارا نور آج کہاں ہے؟ نماز نور ہے مگر ہمارے ہاں نمازی کم ہیں اور کم ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ سود سے بچنا قرآن کی تعلیم ہے مگر سود کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے۔